وطر کی نماز کے بعد جو نفل 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، کیا تہجد کیا بیٹھ کر پڑھیں یا کھڑے؟ وطر کے بعد جو 2 نوافل ہیں نا، جو صحیح تحقیقی بات ہے، یہ نوافل وطر سے پہلے پڑھ لینے چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ۔ تو 2 نفل اگر آپ نے وطر کے بعد پڑھنے ہی ہیں تو وہ کب پڑھ لیں؟ پہلے پڑھ لیں۔ باقی ناجائز نہیں ہے، اگر کوئی وطر کے بعد بھی نماز پڑھنا چاہے تو شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو رمضان میں ہم وطر تراویح کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا ہے، اور اس کی لاجک یہ تھی کہ وطر ہے زیادہ ضروری، واجب ہے، اور تراویح کی اہمیت وطر سے کم ہے۔ تو جب تراویح کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ جماعت سے پڑھ رہے ہیں اور وطر کو جماعت سے نہ پڑھنا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وطر کی اہمیت آپ نے تراویح سے کم کر دی۔ تو اس لیے رمضان میں وطر جماعت سے پڑھے جاتے ہیں، باقی پھر اس کے بعد آپ رات کو تہجد الگ سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس مجبوری سے وطر پہلے پڑھے۔ لیکن عام حالات میں جن لوگوں کو تہجد کی عادت ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وطر کو مؤخر کریں اور تہجد کی نماز کے بعد بالکل آخر میں پڑھیں۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کو یقین ہو اٹھنے کا، جس کو اٹھنے کا یقین نہیں ہے وہ وطر پڑھ کے سو جائے، اور پھر اگر آنکھ کھلے تو تہجد پڑھ لے، نہیں تو نہیں۔ تو یہ اس طرح سے کرنا، بیٹھ کے نہیں، یہ کھڑے ہو کے ہی پڑھنی چاہیے 2 نفل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بیٹھ کے نماز پڑھی ہے تو وہ تھکاوٹ میں آپ نے پڑھی، کیوں آپ بہت لمبی لمبی تہجد پڑھتے تھے، تھک جاتے تھے۔ تو اگر کوئی تھکاوٹ میں پڑھ رہا ہے تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے تراویح بھی پڑھی جا سکتی ہے، ثواب آدھا ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اب ایسا نہ ہو کہ کل سے سب لیٹے ہوئے ہوں یہاں پہ کہ یار بیٹھ کے آدھا ہوگا تو لیٹ کے پونا ہوگا، کیا خیال ہے؟ تو پراپر طریقے سے پڑھ لیں تو زیادہ اچھی ہو۔ تہجد کا بہتر طریقہ سنت یہ ہے کہ پہلے نیند کی جائے، تھوڑی دیر سوئے جائیں، پھر اس کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھ کے آپ نماز پڑھیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف رکعتیں منقول ہیں۔ تو بہتر یہ کہ 8 رکعتوں کا معمول بنایا جائے، لیکن اگر کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے، 6 پڑھتا ہے، وہ بھی جائز ہے، اور اسے 8 سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور وطر جو ہے تہجد کے بعد پڑھے جائیں، اگر جس کو یقین ہو کہ تہجد میں اٹھے گا وہ، تو اس کو چاہیے کہ وطر وہ تہجد کے بعد پڑھے، اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، پھر وطر پہلے پڑھ لیں اور پھر تہجد رات کے آخری حصے میں اٹھ کے پڑھ لیں۔ تو یہ بڑا خطرناک شرک ہے۔ ہاں، اس پر جو اشکالات ہوتے ہیں کہ پولیس کو بھی تو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، وہ تمام اشکالات کے میں ایک بیان میں جوابات دے چکا ہوں، اس کو سن لیا جائے دوبارہ۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی اپنے حال پہ ترس کھاؤ، صرف یا اللہ مدد، صرف یا اللہ۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جس نے یا رسول اللہ مدد کہا وہ کافر ہو گیا، نہ۔ کفر کا فتویٰ لگانے میں بہت احتیاط ہے، کیونکہ ہم مجھ سے پوچھیں گے تمہارا مطلب کیا ہے اس کا، تو مطلب میں جا کے گہرائی میں کہیں سے بھی کوئی تعویل کھینچ تان کے نکالی جا سکتی ہو کہ ہو سکتا ہے اس کا یہ مفہوم ہو، تو اس کو مومن ہی کہا جائے گا جب تک 100% وہ واضح طور پر نہ کہہ دے۔ لیکن یہ جملہ بہت ڈینجرس ہے۔ کفر کا فتویٰ دنیا میں لگانے میں تو احتیاط ہے، مگر آخرت میں اللہ بھی احتیاط سے کام لے گا فتویٰ لگانے میں، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو ہمارے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تم دل کے حال نہیں جانتے، اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے کون کس نیت سے کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اپنے حال پہ ترس کھاؤ، اپنے مذہبی رہنماؤں کے کہنے پر توحید کا راستہ نہ چھوڑو۔ عیسائی بھی اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، مگر اللہ کو ان کی توحید قبول نہیں ہے۔ تو اگر آپ بھی یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد، سارے اللہ کے علاوہ پتہ نہیں درجنوں لوگ ہیں، اور یا رسول اللہ انظر حالنا، اے نبی ہمارے حالت پر رحم کریں، اے نبی ہماری طرف دیکھ، یہیں سے بیٹھے بیٹھے پکار رہے ہیں نبی کو، اور یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہماری مدد کریں گے، یہیں سے بیٹھے ہوئے ہمارا کلام سن رہے ہیں، اور خود قبر میں سے ہوتے ہوئے ہماری مدد وہیں سے کر لیں گے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اختیارات دے دی ہے۔ بھائی یہ شرک ہے، اللہ نے کسی کو کسی کی مدد کا اختیار نہیں دیا۔ ہاں وہ اختیارات جو اسباب کے دائرے میں آتے ہیں، اسباب کی جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہو، جیسے پولیس کو مدد کے لیے پکارے تو موبائل آئے گی، اس طرح سے وہ تو لاجک ہے نا اس کی۔ ان لاجک جو مدد ہوتی ہے کہ جس میں کوئی ذرائع یا اسباب نہ ہو، یہ مدد صرف کون کر سکتا ہے؟ اللہ۔ اس کا اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں تمام پیغمبروں کے سردار، بلکہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد نبی ہی کا مقام ہے، قصہ مختصر۔ شاعر نے کیسی پیاری بات، شاعر نے کہا تم نبی کی شان بیان کرتے ہو، کہہ رہے میں مختصر بات کر کے گل ویلے دی تے پھل موسم دا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ بعد از خدا بزرگ توئی، اللہ کے بعد کون ہے؟ پیغمبر۔ جس کی بھی تعریف کی جائے نا، اس سے اونچا مقام کس کا ہے؟ نبی کا۔ پھر آپ کسی کی تعریف کریں، زمین آسمان کے قلابے ملا دیں، وہ تعریف نبی کی تعریف نہیں ہوگی، نبی کا مقام اس سے اونچا ہوگا۔ سب سے اونچے کون ہے؟ نبی، لیکن اختیارات نہیں ہیں۔
बिगड़ी नहीं बना सकते किसी को औलाद नहीं दे सकते, किसी को रोजी नहीं पहुंचा सकते, किसी की बिगड़ी नहीं बना सकते, और चांद के 2 टुकड़े नहीं कर सकते। लोग कहते हैं चांद के 2 टुकड़े भी तो नबी ने नहीं किए, वो अल्लाह ने किए हैं। नबी को हुक्म था इशारा कर दे मैं टुकड़े कर दूंगा। तभी नबी से मुशरिकीन और भी मोजज़ों का मुतालबा करते थे, आप ये करें आप ये करें। नबी ने फरमाया कि सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, मैं तो इंसान हूं भाई, मैं ये नहीं कर सकता कि यूं इशारा करूं नहरें जारी हो जाए, मेरे में इख्तियारात थोड़ी हैं। तो अल्लाह ने कर दिए थे टुकड़े, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया तुम आप इशारा करें तो मैं कर दूंगा। तो जब अल्लाह करना चाहता है, मैंने इशारा किया अल्लाह ने कर दिया, अब अल्लाह नहीं चाह रहा तो मैं कहां से करूंगा भाई, नहीं हो सकता। ये जगह जगह नफी की गई है, जगह जगह नफी के मैं नहीं कर सकता, मैं इंसान हूं। वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, अगर मेरे पास अल्लाह की तरह गैब का इल्म होता, मुझे सब पता होता मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, तो मुझे तो कभी किसी किस्म का कोई नुकसान होता ही नहीं। ये मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं आपके सामने, 2 टोक अकीदा कुरान ने बयान किया, इसमें कोई कंफ्यूजन। इस्लाम के बुनियादी अकायद में तौहीद, मा फौकल असबाब, मदद सिर्फ कौन करता है, अल्लाह। अगर कोई शख्स मुशरिक है, कितना ही अच्छा अमल कर ले, कुरान कहता है अमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहिर रिहु फी यौमिन आसिफ, मुशरिक का अमल ऐसा है जैसे राख का ढेर, देखने में बहुत बड़ा लगेगा, वजन उसका छिटाक कभी नहीं होगा, फूंक मारोगे उड़ जाएगा। आज शिर्क होलसेल के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा? नात में पता ही नहीं चलता कि ये अल्लाह की हम्दो सना हो रही है, ये नबी की तारीफ हो रही है, कोई फर्क ही नहीं छोड़ा अल्लाह उसके रसूल में। आलिमुल गैब भी बना दिया, मुश्किल कुशा भी बना दिया, हाजत रवा भी बना दिया। इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद तलब करते हैं। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सब के सब फरिश्ते, पैगंबर, क्या मुस्लिम क्या गैर मुस्लिम, सब के सब मोहताज हो अल्लाह के दर के। कहते हैं अल्लाह और बंदा का फासला बहुत है, तो मांगने के लिए दरमियान में क्या होना चाहिए, वास्ता। ये दलील कहां से निकाली आप? एक साहब बयान कर रहे थे कि जैसे आग और पानी में डिफरेंट बहुत है, तो जब पानी से आग को गर्म करना होता है तो दरमियान में देगची का वास्ता होता है। तो हमें अल्लाह तक पहुंचने के लिए, यानी अपनी पुकार अल्लाह तक पहुंचाने के लिए किसका वास्ता चाहिए, नबी का। पहले नबी से मांगेंगे फिर नबी वहां पहुंचाएंगे। ये लॉजिक कहां से निकाली आपने? कुरान तो कह रहा है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, नबी वास्ता है इस तौर पर कि बंदे को अल्लाह से मिला दे। देखो आप किसी को तलाश कर रहे थे, नहीं मिला, कोई शख्स आप पर एहसान करके आपको डायरेक्ट कर देता है कि भाई ये है, इनसे मिलना है आपने, ये मैं डायरेक्ट कर दिया, तो ये वास्ता है। मगर ये वास्ता दोनों को आपस में डायरेक्ट करने के लिए कि ताकि अब इन दोनों के दरमियान कोई वास्ता न रहे। तो लोग अल्लाह को भूल चुके थे, अल्लाह की मारिफत नहीं थी, अल्लाह को जानते नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ता बने और उम्मत को अल्लाह से जोड़ दिया और बता दिया कि डायरेक्ट किससे मांगना है, अल्लाह से। तो वास्ता इस माना में है कि अल्लाह से मिलाने का वास्ता है। जब मिला दिया तो फिर अगर आप कहते हैं दरमियान में भी वास्ता चाहिए, तो फिर नबी का जो मिशन था वो माज़अल्लाह वो गलत हो जाएगा। मिशन तो था ही मिलाना। कुरान की आयत है वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, सजदा गाहें यानी मस्जिदें सिर्फ अल्लाह की हैं, अल्लाह के साथ किसी को मस्जिदों में मत पुकारो। और मस्जिदों ही में लिखा होता है पुकार के साथ अल्लाह के साथ अल्लाह के अलावा का नाम। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने या अली मदद लिखा, किसी ने या रसूलुल्लाह मदद लिखा, मुख्तलिफ। और आयत दरमियान में लिखी होती है कि मस्जिदें अल्लाह के लिए, अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो। ये क्या हो रहा है भाई? सऊदी अरब की किसी मस्जिद में देखा आपने इस तरह के नारे? अरब कंट्रीज में देखा, मलेशिया में देखा, कहीं भी दुनिया में नहीं है। तो मेरे भाई अपने ईमान को मजबूत करो। तौहीद के मामले में इस्लाम बहुत हसास है, बहुत हसास है। मुशरिक की मगफिरत नहीं होगी। जो अल्लाह उसके रसूल का फर्क है उसको बाकी रखो। ईसाइयों की तरह गुलूफ मत करो कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। आप अभी तक इसी बहस में उलझे हुए कि नूर थे, बशर थे। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, इंसान थे, हिदायत का नूर थे, इंसान थे। आपके वालिद अब्दुल्ला, आपकी वालिदा आमना, आपकी औलादे सैयद आज तक हैं। ये सारे इंसान हैं या नहीं है? आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में किसको पैदा किया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो सारे मिट्टी इंसान हैं। हाँ, हिदायत का नूर है। कुरान भी हिदायत का नूर, उलमा भी हिदायत के चिराग, नबी भी हिदायत का नूर है। हिदायत के लिहाज से आप रोशनी है, कुरान भी है, उलमा भी है। लेकिन आप माहियत के लिहाज से, हकीकत के लिहाज से बशर है, इंसान है।
تمام وہ لوازمات جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بھی تھے. آپ کو بھوک لگتی تھی, آپ کھانا کھاتے تھے, آپ کو نکاح کی ضرورت محسوس ہوئی, آپ نے نکاح کیا, آپ کو اللہ نے اولاد دی, اس سے آپ بیمار ہوتے تھے, علاج کرتے تھے. مشرکین کہتے تھے کہ مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں خریداری بھی کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. اور اس رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ انگلی سے اشارہ کرے اور چشمے جاری ہو جائیں. تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ قل سبحان ربی, اے نبی ان سے کہہ دو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے, میں تو عاجز ہوں. ہل کنت الا بشر رسولا, میں نے کب دعویٰ کیا میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک بشر ہوں, انسان ہوں, پیغمبر ہوں, میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. پھر آپ کہہ سکتے پھر چاند کے 2 ٹکڑے کیوں کیے؟ وہ اللہ نے کیے, وہ نبی نے نہیں کیے. بعض دفعہ اللہ اپنی نشانی دکھاتا ہے اپنے بندوں کے ہاتھ پہ, تو اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ کرو میں توڑ دوں گا تاکہ ان کو یقین آ جائے. اختیارات نہیں دیے, نہ چاند کو ٹکڑے کرنے کے, نہ زمین سے چشمے جاری کرنے کے. جیسے حضرت موسیٰ کے پاس لاٹھی کو سانپ بنانے کے اختیارات نہیں تھے, لیکن بنتی تھی لاٹھی, ان کے ہاتھ میں سانپ بنتی تھی, اشدہا بنتی تھی, سمندر کے 2 ٹکڑے کرتی تھی. اللہ کرتا تھا, نہ لاٹھی کرتی نہ موسیٰ کا. اگر موسیٰ کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ لاٹھی سے سمندر کے 2 حصے کر دیں, تو پھر حضرت موسیٰ سمندر اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر پریشان نہ ہوتے اور بنی اسرائیل پریشان نہ ہوتے. اے یا موسیٰ انا لمدرکون, پیچھے فرعون مارے گئے. وہ کہتے ہیں موسیٰ آپ کے پاس تو لاٹھی, آپ تو جب چاہیں جو چاہیں کر لیتے ہیں, کچھ کر لیں. کہنا یار یہ لاٹھی کو تو سانپ بنتے دیکھا, وہ تو کچھ دیکھا نہیں, پتہ نہیں یہ سانپ کیا کرے گا یہاں پہ. اور حضرت موسیٰ بھی پریشان, لیکن کیا فرماتے ہیں ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے, کچھ نہ کچھ کرے گا وہ. تو لاٹھی کو سے سمندر کو ٹکڑے کرنے کا اختیار ہوتا تو یوں کرتے تھے اسی وقت, اللہ سے تھوڑی پوچھتے. اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ اس دریا پہ اس لاٹھی کو مار, بس پھر دیکھ کیا ہوتا ہے. لاٹھی کو سانپ بنانے کا بھی حضرت موسیٰ کو اختیار نہیں تھا. تھوڑا سا چھٹی کا دن ہے نا آج, 2-4 طرح گریوی بھی تو دیکھو, ہر جگہ گریوی چل رہی ہے یار, گریوی چل رہی, فری میں چلتی ہے گریوی. پھر پکڑائی میں نہیں, آواز کافی رش ہے تو پکڑائی میں نہیں آؤ گے آپ لوگ. تو بس ابھی ختم کر رہا ہوں یہ بات کر کے. تو حضرت موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار نہیں تھا, ورنہ پہلی دفعہ جب حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اللہ کی, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا لاٹھی. اتوکأ علیہا, پتے جھاڑتا ہوں کیونکہ اس کا تو نے مجھے اختیار دیا ہے, جب چاہوں پتے جھاڑ لوں, وہ میں تجھ سے پوچھتا نہیں ہوں. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا, اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں. ٹیک لگانے سے پہلے میں تجھ سے پوچھتا نہیں ہوں. ہر کام سے پہلے تھوڑی انسان اللہ سے پوچھتا ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے بھائی, کیونکہ مجھے تو نے اختیار دیا ہے کہ جب چاہوں اسے ٹیک لگا لوں, جب چاہوں اس سے أَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي, بکریوں پہ پتے جھاڑوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ, اور بہت سارے کام ہیں. اللہ نے فرمایا آج تو اس کو زمین پہ ڈال. یہ نہیں کہا اس کو سانپ بنانا بھی آتا ہے. اگر اللہ پوچھتے حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اللہ یہ تو میں نے نہیں کیا کبھی, اس لیے اللہ نے فرمایا اس کو زمین پہ ڈال. جب زمین پہ ڈالا, قرآن کے الفاظ ہیں فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, سانپ بن کے دوڑنے لگی. چونکہ حضرت موسیٰ نے نہیں بنایا تھا سانپ, حضرت موسیٰ گھبرا گئے, اور اللہ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے ہیں, وَلَمْ يُعَقِّبْ, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. خود بنایا ہوتا تو ان کو پتا تھا بھائی میں خود لاٹھی کو سانپ بنا بھی سکتا ہوں اور سانپ کو ریورس کر کے دوبارہ لاٹھی بنا سکتا ہوں, پھر یہ خوف ہوتا, بھاگ رہے ہیں بھائی تو سانپ بن گیا. یا موسیٰ اقبل, اے موسیٰ واپس پلٹ, ولا تخف, ڈر نہیں, سنعیدها سیرتها الاولی, تو اس کو پکڑ لے, ہم اس کو دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے, ہم بنائیں گے لاٹھی سے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا, مگر پھر بھی ہر دفعہ اللہ کی وحی کا انتظار کرتے تھے. جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی اور ہزاروں سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑی ہیں, تو قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ, موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا یہ سانپ مجھے کھا نہ جائے. حالانکہ درجنوں بار لاٹھی کو سانپ بنتا دیکھ چکے تھے. فرعون کے محل میں بھی لاٹھی کو پھینکا تھا, سانپ بنی تھی, دیکھ چکے تھے. اب تو یقین آ جانا چاہیے تھا کہ اب تو مجھے ہنر آ گیا, میں یہ پڑھوں گا, یوں کروں گا, ان کو پتا ہے بھائی لاٹھی پہ میرا بالکل بھی کنٹرول نہیں ہے, نہ میں مختار کل ہوں, نہ میں مشکل کشا ہوں, میرا کنٹرول ہی نہیں ہے لاٹھی پہ. اس لیے ڈر گئے, گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا, سانپ کھا جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں قلنا لا تخف, اللہ نے وحی کی, اے موسیٰ, کیا عجیب آیتیں ہیں یار, بڑا مزہ آتا ہے قرآن عربی میں پڑھنے میں. قرآن اردو میں نہیں سمجھ میں آئے گا, اصل عربی ہے. قلنا لا تخف, موسیٰ ڈرنا, انک انت الاعلی. آج جو پورا مصر جمع ہوا ہے نا مقابلہ دیکھنے کے لیے, تو ایک طرف اور ہزاروں دوسری طرف, آج یہ مقابلہ کون جیتے گا؟ حالانکہ گراؤنڈ ریئلٹی اور زمینی نقشہ اس کے اگینسٹ ہے. ہزاروں سانپ دوڑ رہے ہیں,
اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس مقابلے کے لیے نہ کوئی غلیل، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی بندوق، ایک لاٹھی سے کتنے سانپ ماریں گے؟ اس لیے پیغمبر ہو کے بھی، کلیم اللہ ہو کے بھی کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے. اور ہم کہہ رہے ہیں انک انت الاعلی، آج تو غالب آئے گا. اے اللہ کیسے آؤں گا غالب؟ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. اور اگر اللہ نہ کرے فرار ہو گیا تو لوگ کیا بولیں گے؟ معاذ اللہ مقابلہ ہار گئے. القی ما فی یمینک، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. اگر اختیار ہوتا نا، اتنی لمبی ڈیٹیل کی ضرورت نہ، ڈرنے کی نہ، وہی کے انتظار کرنے کی نہ، تسلیوں کی. میرے پاس ہے، جیسے کوئی آ رہا ہو چور، کوئی ڈاکو، آپ کے پاس رائفل ہے، انتظار کرتے ہو پولیس والے کا، وہ کہے گا تسلی مت کر، تیرے ہاتھ میں جو رائفل ہے، ٹریگر ہے، ٹھا کر دے. کرتے ہو؟ بولو بھائی جب یہ رائفل ہے اس لیے کہ پوچھے بغیر چلانی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. حضرت موسیٰ کو پتا تھا بھائی یہ لاٹھی ہے، پتہ نہیں میں پھینکوں گا کیا ہوگا اس کا، مجھے کیا پتا کیا ہوگا. تو معجزہ پیغمبر کے اختیار سے نہیں ہوتا، پیغمبر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے اختیارات اللہ نے کسی کو دیے نہیں ہیں. پیغمبر کا صرف ہاتھ ہوتا ہے. قدرت اور طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو اے اللہ کیا کروں؟ القی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. کیا ہوگا؟ تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے جادوگری کے کرتب دکھائے ہیں نا، سب کو نگل لے گی. یہ کیا کرے گی؟ سب ختم. ایک لاٹھی زمین پہ پھینکی، اژدہا بن کے ایک سانس لیا اس نے، اور سارے سانپ اس کے پیٹ میں. اور جو جادوگر تھے نا، انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے جادو اور حقیقت میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا ہم نے جو کیا وہ مسمرزم ہے. بھائی رسیوں کو سانپ بنانا کسی کے بس میں دم نہیں، حقیقت میں نہیں ہو سکتا. ورنہ جادوگر تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے بیٹھ کے. سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، لکھتے ہیں نا جادوگر. ان کمبختوں کو اپنی نہیں ملتی، اپنی بیویاں ان کے گھروں سے بھاگی ہوتی، آپ کو سنگ دل محبوب لا کے دلائے گا. یہ میں جادوگروں سے کہتا ہوں، ہمارے پٹھان بھائی ہے نا، قابل عزت قابل احترام، مجھے ان کے ہوٹل کے پراٹھے بہت پسند ہیں اور کسی اور ہوٹل میں مزہ نہیں آتا. تو میں ان جادوگروں سے کہتا ہوں یار تو کسی پٹھان بھائی کے ہوٹل سے فری میں ایک پراٹھا اٹھا کے لے آ، خالی پیسے دیے بغیر. جو کسی ہوٹل سے پراٹھا لا کے آپ کے سامنے ڈش میں نہیں رکھ سکتا، وہ محبوب جو سنگ دل بھی ہو، اس کو آپ کے قدموں میں لا کے کہاں سے ڈالے گا یار؟ کچھ عقل کی بات ہے؟ مت برباد کرو اپنے آپ کو ان عاملوں پر. ان سے بولو پہلے تو پراٹھے پہ تجربہ کر. وہ ہوٹل والا تیرے ایسی چترول لگائے گا نا جب تو لے کے جا رہا ہوگا، تو جن لے کے جائے بھوت لے کے جائے، وہ نہیں چھوڑے گا. اب کوئی پراٹھے والا آیا چپکے سے پیسے دیے بغیر لے جا رہا ہے، تو ہوٹل والا کہے گا کہ آپ چونکہ جن ہیں لہذا لے جائیں. آپ کہے گا بھائی پیسے کے بغیر، یا ہم نے جنات کو کھلانے کے لیے ہوٹل نہیں کھولا، یہاں پہ بزنس ہے. ورنہ کل کوئی چڑیل آئے گی، وہ 6 پراٹھے لے جائے گی. تو القی ما فی یمینک، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے. ہاں میں کہتا جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، ہم نے تو آنکھوں کو دھوکہ دیا ہے، حقیقت میں تھوڑی لاٹھی سانپ بنی ہے. اتنا جادوگر کے پاس پاور نہیں ہوتی ہے. لیکن موسیٰ نے جو کیا ہے یہ انسان کا کام نہیں، تو حقیقت میں سچی مچی کا اژدہا ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے فَأُلْقِيَ، فا کہتے ہیں 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے، سارے جادوگر ایک دم سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون. پبلک سجدے میں نہیں گری ہے کیونکہ پبلک کنفیوز ہو سکتی تھی، لیکن جادوگر کنفیوز نہیں ہو سکتے تھے. انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے بھائی، حقیقت میں کیسے بن گئی، یہ تو خدا کا کام ہے. سارے جادوگر سجدے میں گرے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. وضاحت بھی کر، اگر وہ کہتے ہیں نا رب پر ایمان لائے، فرعون کہتے ہیں اچھا خوش فہمی آتا ہے، رب مجھے ہی کہہ رہے ہیں. نا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. فرعون نے کہا معاذ اللہ، نورا کشتی ہے، دونوں نے پہلے سے مکمکا کیا ہوا تھا کہ تم فتح ہوگی، تم شکست قبول کر لینا، پھر دونوں مل کے حکومت کریں گے. نورا کشتی ہے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّن خِلَافٍ. فرعون نے جادوگروں سے کہا ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا. تو جادوگر نے کہا قبول ہے، لٹکا دے. اگر یہ نورا کشتی ہوتی، جادو موت قبول نہ کرتے. سیاسی لوٹے جب مفاد کی وجہ سے لڑکتے ہیں تو جہاں مفاد زیادہ ہوگا وہاں لڑکیں گے کہ نہیں لڑکیں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب مفاد ہی اصل ہے، تو جب فرعون نے کہا لٹکا دوں گا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارا تو مقصد مصر کی حکومت تھی، قتل ہی ہو گئے تو کیا فائدہ، تو وہ کہتے تھے فوراً رجوع کر لیتے. لیکن انہوں نے کہا فقضی ما انت قاض، اے فرعون سولی پہ لٹکانا تو دور کی بات ہے، تو جو کر سکتا ہے ٹکڑے بنا کے آگ میں ڈال دے، کر لے. کیونکہ ہم نے جو دلائل دیکھے نا، ما جاءنا من البینات، موسیٰ کے برحق ہونے کے جو دلائل ہم نے دیکھے ہیں نا، ان دلائل کے مقابلے میں تیری دھمکی ہم پہ اثر نہیں کریں گی. اور پھر کہنے لگے اس سے تو شہادت ہے، مر گئے تو اور کیا چاہیے.
اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لنا خطایانا، ہمارا رب ہماری خطاؤں کو کیا کر دے گا اس شہادت کے بدلے؟ معاف. تو فری پھوکٹ میں مختصر جنت، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں. ادھر ایمان قبول کیا ادھر جنت. تو فرعون کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ بہت بہترین پیکیج ہے، ہمیں یہ پیکیج فوراً سے پہلے چاہیے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی، بہت مشکل. میرا خیال ہے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر پولیس بھی نہیں رینجرز بھی نہیں سمجھا سکتی، فوج بھی نہیں سمجھا سکتی. پھر اللہ ہی سمجھائے گا، لیکن پھر وہ ابھی نہیں سمجھائے گا، وہ قبر میں سمجھائے. وہ کہہ رہے تھے نا میں نہیں بتاؤں گا، تو لوگوں نے کہا جب انتقال ہوا تو اب آپ سب بتائیں گے. کیا خیال ہے؟ یہ سب کے بارے میں کہ کسی مخصوص شخصیت کے بارے میں نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا میں نہیں بتاؤں گا. جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے فیس بک پہ پوسٹ بنائی تھی اب آپ سب کچھ بتائیں گے. پہلے ہم صرف آپ سے ایک چیز پوچھ رہے تھے کہ کرونا کا علاج بتا دو، آپ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا. اب آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے ایک مخصوص شخصیت کا یہ مقولہ ہے، لیکن مراد اس سے سب ہیں کہ جو دنیا میں نہیں بتا رہے ہوتے نا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. میرا مقصد کسی شخصیت کا مذاق اڑانا نہیں ہے کہ آپ سمجھے میں ضمیر نقوی صاحب کا مذاق اڑا رہا ہوں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی آپ جتنا بھی کہہ لیں میں نہیں بتاؤں گا، قبر میں جا کے اب آپ کیا کریں گے؟ سب بتائیں گے. اگر وہ صحیح بتا دیا تو کامیابی ہے، غلط بتایا تو ناکامی. تو میرے بھائی یہ جو ربیع الاول پہ اور یہ جو مختلف معجزے کے میں نے دلائل دیے ہیں، سمجھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو قبر میں جب پہلی رات ہوگی، چاہے وہ کسی بھی تاریخ کو آئے، چاہے محرم ہو یا ربیع الاول ہو یا سفر ہو یا رمضان ہو، تو آپ کی سمجھ میں آ جائے. ایک چٹکلا سنا کے بات ختم کر دوں، بالکل اسٹیمپ لگ جائے گی، مزہ آ جائے. وہ ایک آدمی گدھا لے کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے. ایک آدمی رفیع بھائی پہ بٹھائے، پہلے دو آدمی بار بار اٹھنے کی کر رہے ہیں، بس یہ آخری ہے بالکل، اور یہ آج ہی ہوا ہے، تھوڑا چھٹی کا دن آنے کا قریبی لگا. ایک آدمی گدھا بیچنے جا رہا تھا اور لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے بازار میں گدھا بیچوں گا، ٹھیک ٹھاک پیسے ملیں گے، اچھے ریٹ ملیں گے. اس نے کہا انشاءاللہ کہہ دے کہ اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ گدھا نسلی گدھا ہے، میرے پاس ہے، بازار میں اس کی ویلیو ہے، کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا، جیسے لبرل لوگ کہتے ہیں نا انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہو سکتا، کچھ سیٹ ہے. کون سی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اللہ یاد دلاتی ہے؟ وہ عبادت ہے دعا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آج دعاؤں میں زیادہ زور نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. بھائی کچھ نہ کچھ وقت نکال کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں. آج ہم لوگوں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں. جب انسان اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. اگر توجہ سے دعا مانگے، دعا ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ اور بندے کا جتنا مضبوط کنیکشن بناتی ہے، اتنا کنیکشن دنیا کی کوئی اور عبادت نہیں بناتا. ہمیں شیطان برغلاتا ہے کہ اس سے مل کیا رہا ہے تمہیں، نظر تو کچھ بھی نہیں آتا، ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، وہ بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط نہیں ہونے دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل. دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے اس کا مطلب قبول ہو رہی ہیں. فوکس تو اس کو کرو کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوں اور وہ خالی ہاتھ واپس کرتا ہو. تو آج دعاؤں میں جان ختم ہو گئی، دعائیں مانگنا چھوڑ دی. یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا. جب انسان اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی قربانی دیتا ہے، اللہ کا نام قرآن میں ہے شکور، قدردان. شکور کسے کہتے ہیں؟ قدردان. آپ تھوڑا کرو وہ اس کی قدر بہت زیادہ کرے. کچھ لوگ ناقدرے ہوتے ہیں نا، آپ کچھ بھی کر لیں ان کے لیے کہتے ہیں نا ناقدرہ ہے، میری بات کو ویلیو ہی نہیں دیتا، میرے احسان کو ویلیو ہی نہیں دیتا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے. کیوں؟ آپ نے سارا دن اللہ کے لیے ایک قربانی دی. بڑی بات ہے. آپ کی نظر میں شاید اس کی ویلیو نہ ہو، اللہ کی نظر میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ میرا بندہ نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور اس نے سارا دن میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا. مکھی تنگ کر رہی ہے، اتنا ایسے نہ پکڑیں کہ مکھی سے زیادہ آپ تنگ کرنا شروع کر دیں، بس بھاگ گئی. نام ہی کافی ہے. تو کیا بات چل رہی تھی یار؟ دعا کی تو چل رہی تھی. یہ یہاں ہاں افطار کی بات کر رہا تھا. تو ہم اس کو شاید ہلکا سمجھتے ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ ہلکا عمل نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، مجھے مانتے ہیں. اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو کوئی کسی کے کہنے پر
کھانا پینا آج کل تو لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پہ نہیں چھوڑ رہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو نقصان دے گا کھانا پینا, آپ ڈائٹنگ کرو, مت کھاؤ, پھر بھی کھا رہے ہیں لوگ کہ مر جائیں لیکن کھانا نہ چھوڑیں. کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہم سے کھانا پینا چھڑوا دیتے ہیں, توفیق دے دیتے ہیں. تو میرے اور آپ کے دل میں شاید قدر نہ ہو, لیکن اللہ تو قدردان ہے, وہ اس عمل کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, تضرع کا وقت ہے, عاجزی کا وقت ہے, تو دعائیں خوب کثرت سے کیا کریں. دعاؤں میں عاجزی, گڑ گڑانا, لجاجت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رو کے مانگو, اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو رونے جیسے. ارے نبی نے ہمیں, کیونکہ اللہ کے سفیر ہیں نا, اللہ کا پیغام لے کر آئے, ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کر دیا. غیر مسلم کے پاس نہ مانگنے کا طریقہ ہے, کس سے مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا, کیا مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا. کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے, کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے, یہ بھی نہیں پتا مانگنا کس سے, کیسے مانگنا ہے. کوئی یوں مانگ رہا ہے, کوئی کسی اور اسٹائل سے مانگ رہا ہے, یہ بھی نہیں پتا. کون سے ٹائم پہ مانگنا ہے جس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے, یہ بھی نہیں پتا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا مانگنا کیا ہے, یہ بھی بتایا کس ٹائم پہ مانگنے کی فضیلت زیادہ ہے, اور یہ بھی بتایا مانگنا کیسے ہے, دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, ظاہر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. تو سب سے زیادہ دیکھو, اللہ سے محبت ایک دفعہ دل میں تھوڑی سی چنگاری پیدا ہو گئی نا, تھوڑا سا تعلق اللہ سے کنیکشن بحال ہو گیا, اس کا دنیا میں سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے سکون. اس کا جو دنیا میں سب سے فوراً کیش فائدہ ملتا ہے نا, کیش, وہ کیا ملتا ہے, آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا, اللہ کا. سب سے پہلا فائدہ یہ کہ بالکل ایسے جیسے ڈاکوؤں کا خطرہ ہو چاروں طرف سے, اور آپ نے دیکھا جی پولیس کی 3-4 موبائلیں ہمارے گھر کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی, آدمی لوگ سکون میں آ جاتے ہیں, یار کم از کم یہاں پر موبائل سنیچنگ نہیں ہوئی, سکون سے سو جاؤ. تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مانگنے میں کوئی شرطیں نہیں لگائیں, یہ بڑی زبردست بات ہے. کوئی شرطیں نہ کہ یہ والے قوائف پورے کرو گے تو پھر مجھ سے مانگو, ورنہ تمہیں مانگنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی چرسی ہے تو جب تک چرس نہیں چھوڑے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا. کوئی بے نمازی ہے تو جب تک نمازی نہیں بنے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں مجھ سے یہی مانگ لو, یہی مانگ لو, اللہ میں بے نمازی ہوں, مجھے کیا بنا دے, نمازی بنا دے. جو چیز نہیں ہے وہی مانگو اللہ تعالیٰ سے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, قرآن کہتا ہے, تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. اور کمال کی بات یہ ہے, پہلے مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تھی. اللہ کہتے ہیں مانگو میں تمہیں دوں گا, نہیں مانگو گے ایسے متکبرین کے لیے میں نے جہنم کی آگ رکھی ہے بھائی, یہ سمجھ سے بالاتر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے قرضہ مانگو, آپ کہتے ہیں شکریہ جی آپ نے آفر کی, ضرورت ہوئی تو مانگیں گے, نہیں تو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں آئے نا مانگنے کے لیے, پھر دیکھو میں گنڈے بھیجوں گا, کٹ لگواؤں گا. آپ کہو گے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی, یہ مجھ پر احسان کر رہے ہو یا گن پوائنٹ یہ زبردستی کروا رہے ہو کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہو گے یہ کون سا احسان کا طریقہ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری دعوت پہ آئیے گا, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہوگی, آپ کہیں گے تھینک یو بہت شکریہ آپ نے یاد کیا. پھر میں کہتا ہوں اگر نہیں آئے نا گنڈے بھیج کے میں کٹواؤں گا. آپ کہو گے یہ زیادہ ہو گئی ہے, یہ کیا ہو گئی ہے, یہ دعوت نہیں ہے, یہ تو ایک طرح کا جرمانہ ہے میرے اوپر لگا دیا تم نے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میں علاقے کا ناظم ہوں, میں علاقے میں تھانے کا میں ڈی ایس پی ہوں, کوئی مسئلہ ہو میرے پاس آنا. آپ کہیں گے سر آپ کا بہت شکریہ, آپ کا ٹرانسفر ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے مجھے یاد کیا, کوئی بھی ضرورت ہوگی آپ کو بتاؤں گا. آگے سے تڑی لگا دی. اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑی اور نہیں بتایا ہے بھائی, سب سے پہلے لاکر میں تمہیں ڈالوں گا. تو آپ کہیں گے سر یہ آپ مجھے عزت دے رہے ہیں, یہ میری توہین کر رہے ہیں. تعجب کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, نہیں مانگا تو ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ تو عجیب سی بات ہے نا کہ مانگو, نہیں مانگا تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں. اصل بات یہ ہے کہ علاقے میں ایس ایچ او آیا,
کوئی محلے کا دادا آیا, وہ آپ سے کہتا ہے کوئی پرابلم ہو بتانا, آپ کہتے ہیں بڑی نوازش آپ کی, پھر بھی آپ اس کو پرابلم نہیں بتاتے, وہ غصہ نہیں آتا, اس کو غصہ نہیں آتا, اس لیے کہ وہ مخلوق ہے, وہ عاجز ہے. اسے پتا ہے کہ بعض دفعہ بندے کو کام پڑتا ہی نہیں ہے, بعض دفعہ پڑتا ہے تو اس کے کوئی دوسرے تعلقات ہوتے ہیں, بعض دفعہ کام پڑتا ہے لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کام ہو, ایسا ہی رہے معاملہ. لیکن اللہ کے ہاں یہ تینوں آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ اللہ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ سے مانگوں, لیکن میری کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں جو میں مانگوں تجھ سے, یہ کہہ سکتے ہو کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب تم اللہ سے مستغنی ہو گئے. اللہ کے دیے بغیر بھی تمہیں دائیں بائیں سے تمہارے کھانچے کھلے ہوئے ہیں, جو اگر کھلے ہوئے ہیں تو وہ کھانچے کس کے اختیار میں ہیں؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے اس لیے مانگنے کی ضرورت نہیں کہ میرے تو سارے مسائل حل ہو رہے ہیں, میں صبح میری جاب لگی ہوئی ہے, میری تنخواہ ہے, ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں میں, میری سیلری گھر آ جاتی ہے, مہنگائی بھی نہیں ہے, پیٹرول بھی نئی حکومت نے سستا کر دیا ہے, وغیرہ وغیرہ, تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ اللہ کہے گا اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے بالفرض, اول تو پاکستان میں ہو اور مسئلہ نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سو رہے ہیں, آپ کی کوئی اٹھائے گا اور آنکھ کھل جائے گی آپ. تو آپ کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ان اسباب کو دیکھ رہے ہو, اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ ہوتا اسباب سے ہے, اللہ سے نہیں ہوتا. بھئی اللہ تو جب چاہے ان اسباب کو فیل کر دے. آپ اپنے آپ کو خدا سے مستغنی سمجھ رہے ہو, آپ سمجھ رہے ہو مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے. اس پر اللہ عذاب دے گا کہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ کیسے بیٹھا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے میری. یہ ایسے محلے کا کوئی دادا آیا اور سارے کام اس کے ہاتھ میں, اس نے آپ سے بولا کوئی تنگ کرے تو مجھے بتانا, اور اسے پتا ہے کوئی نہ کوئی تنگ کر رہا ہے اس کو, آپ پھر بھی نہیں بتا رہے اس کو. وہ بلائے گا, بولے گا بھائی آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے تو میں برداشت کر رہا ہوں, اس لیے نہیں بتا رہا. اس پہ غصہ نہیں آئے گا اس کو. لیکن اگر آپ نے اس سے کہا کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے, میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے جاننے والے ہیں, وہ مجھے بچا لیں گے, اس دادے کو غصہ آئے گا کہ میرے علاوہ کون اس محلے کا دادا ہے بھائی, آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ کے سامنے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ پریشانی ہے مجھے تنگ کر ہی نہیں رہی ہے, مجھے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم انسان ہیں, مخلوق ہیں, اللہ کے ہاتھ میں سارے اسباب ہیں. وہ جب پریشان کرنے پر آئے گا, وہ مصیبتیں دینے پر آئے, ہم میں سے کسی میں دم نہیں ہے کہ ان مصیبتوں کو اس کی توفیق کے بغیر برداشت کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے, اور یہ بھی ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی وہ مصیبتیں ہم سے دور کر دے. کتنی بڑی وعید ہے دعا نہ مانگنے پر. اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے, حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت کیا ہے. میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا ایسے موقع پہ. ایک آدمی اپنا گدھا بیچنے جا رہا تھا بازار میں. کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ گدھا میں جاؤں گا مارکیٹ میں لاکھوں کا بکے گا. کسی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دے کہ اگر اللہ نے چاہا. اس نے کہا انشاءاللہ, یعنی اللہ نے چاہا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ گدھا میرے ہاتھ میں, نسل اس کی اچھی ہے, مارکیٹ میں گدھے کی مانگ بھی ہے. گدھے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ. اگر وہ ہماری مارکیٹوں میں آتا, اسمبلیوں میں آتا, پتہ چلتا ہے یہاں مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے, ہول سیل کے حساب سے ہمارے یہاں. تو اب اسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بول دے اگر اللہ نے چاہا. وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے چاہا کہ سب کچھ صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے. مارکیٹ میں گدھوں کی ویلیو بھی ہے اور انتظار میں بھی ہیں لوگ, تو منہ مانگی قیمت پہ بکے گا. اچانک کوئی مارکیٹ میں جب پہنچا, ڈاکو آیا, گدھا چھین کے لے گیا, یا اس گدھے کو بیماری ہوئی مر گیا. اب یہ خالی ہاتھ آ رہا ہے. اسی بندے سے رابطہ ہوا, اس سے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہہ رہے انشاءاللہ میں گدھا لے کے جا رہا تھا, انشاءاللہ کوئی ڈاکو آیا, انشاءاللہ اس نے چاقو نکالا, اور انشاءاللہ وہ گدھا مجھ سے چھین کے لے گئے. اب بات پہ کیا لگا رہا ہے؟ انشاءاللہ. اس نے کہا کمبخت جب لگانا تھا تو اس وقت تو لگایا نہیں انشاءاللہ, اور اب لگا رہے ہیں. تو ہم پر جب مصیبت پڑتی ہے پھر ہم کہتے ہیں یار اللہ کہاں ہے؟ تو بھئی یہ تو مصیبت سے پہلے اللہ کو پکارو. جو اللہ کو نہیں پکارتا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر اسباب پر ہے, اللہ پر نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے یہ جیسے کافر اسباب کو دیکھتا ہے نا, وہ تو کہتا ہے خدا کیا کر رہا ہے؟ گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھو تو رکتی ہے. تو اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ کو اگر نہیں کوئی پکارتا تو اللہ اس کا مطلب پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے. بہت بڑا جرم ہے,
بات بات پہ اللہ سے دعا مانگا کرو. پیغمبروں کی کتنی دعائیں اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں, بات بات پہ دعائیں مانگتے تھے, بات بات پہ دعائیں یاد کریں. دعائیں, ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ, یہ نام نوٹ کر لیں. کیا نام ہے اس کا؟ مناجات مقبولہ. ہر کتاب ہر لائبریری سے مل جائے گی, یہ جتنے بھی کتب خانے ہوتے ہیں نا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھ لیا ہے, ایک چھوٹی سی کتابچے میں جمع کر لیا ہے. قرآن کی دعائیں اور حدیث میں جو دعائیں, بہت جاندار دعائیں ہیں وہ. اچھا, دعا ایسی چیز ہے کہ جب جن الفاظ سے انسان مانگ رہا ہوتا ہے نا, وہ الفاظ بھی اس کے دل پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بڑا شاندار کام یہ کیا کہ اب چونکہ دعائیں تو بہت زیادہ ہیں, ساری دعائیں قرآن اور حدیث کی آپ پڑھیں گے تو ایک ہی اتنی لمبی ہو جائے گی پھر. تو انہوں نے اس کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. سمجھتے ہیں, ہفتے کے دن, اتوار کے دن, یہ یعنی 7 منزلیں بنا دی ہیں اس کی. اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے, یعنی وہ دعائیں عربی میں اور نیچے اس کا ترجمہ. آپ بے شک عربی نہ پڑھیں, ترجمہ پڑھ لیں. وہ روزانہ کا معمول بنائیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کو قرآن و سنت کی دعائیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ ایسی جاندار دعائیں, ایسی جاندار, ان دعاؤں میں آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا, چسکا لگ جائے گا. کیسی کیسی دعائیں, دیکھو ایک پڑھ کے سناتا ہوں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ, ہمیں اتنا اپنا خوف دے دے, ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف ڈال دے کہ وہ خوف ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ خوف نہیں چاہیے. زیادہ خوف پیدا ہو گیا تو زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. جب آپ کے دل میں کسی چیز کا خوف مسلط ہو جاتا ہے تو لذتوں سے محروم ہو جاتے ہو آپ. دیکھو بچوں کے دلوں میں امتحان کا خوف ہوتا ہے نا, نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں. کراچی میں تو ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, کوئی خوف ووف نہیں ہوتا. پنجاب میں دیکھا ہے ہم نے, بچوں کے پیپر ہونے والے, ایگزام ہونے والا, ایک دماغ پہ مسلط کر لیتے ہیں. زیادہ مسلط کریں گے تو پھر پڑھائی بھی نہیں ہوتی ان سے, ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں. کراچی میں اللہ کا فضل ہے, یہ ٹینشن, کراچی میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں اب تک کی رپورٹ کے مطابق, انہوں نے یہ بڑا فائدہ پورے سندھ میں الحمدللہ. یہ سندھ گورنمنٹ جب جتنی بھی رہی ہے اب تک, چاہے کسی کی بھی ہو, تو یہ الحمدللہ انہوں نے فیسلٹی دی ہے کہ کراچی کی عوام کو پڑھائی لکھائی سے الحمدللہ بالکل فارغ کر دی. لڑکوں میں پڑھنے کا رواج ہے ہی نہیں. کچھ دن پہلے میں آ رہا تھا سفر پہ, تو کراچی کا ایک لڑکا وہاں پڑھنے گیا ہوا تھا اسلام آباد, ایبٹ آباد میں شاید کیڈٹ کالج, کیڈٹ کالج میں پڑھ رہا تھا. میں نے کہا کراچی میں, نارتھ کراچی میں کہیں رہتا تھا یا نازم آباد میں, وہاں گیا ہوا. اس نے کہا بھائی ہمارے ابا اما نے اچھا فیصلہ کیا, مجھے وہاں ایڈمیشن کرا دیا, میں پڑھ لیتا ہوں, چھٹیوں میں گھر آ جاتا ہوں. تو وہ بتا رہا تھا کہ یہ کراچی میں, وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم حیران ہوتے ہیں کراچی میں جہاں تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں, پڑھائی لکھائی کی بات ہی نہیں. کہہ رہے یہاں ہو تو ہر آدمی, میں نے دیکھا ہے پنجاب میں ہر بچہ پڑھائی کی بات کر رہا ہے, سب پڑھائی میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ بزنس میں آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں ہو تو پڑھے ہوئے. کراچی میں الحمدللہ پڑھے ہوئے لڑکے پوری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں, اور ہم نے بھی بیان کر کے اپریشیٹ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں ٹھپا لگے, اب تو اور کھیلو. ہم نے تو اس لیے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ چلو روزہ تو رکھ رہے ہیں نا, یہ مطلب تھوڑی تھا کہ کچھ بھی نہیں کرو. تو یہاں الحمدللہ یہ سہولت ہے کہ یہاں آپ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں کراچی. اور پڑھے بغیر آپ کو ڈگریاں مل جاتی ہیں, وہ الگ بات ہے. اپنا بھی بیڑا غرق اور قوم کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے. نہ خود کچھ آتا ہے, نہ ترقی تھوڑی کر سکتا ہے آدمی فالتو ڈگریاں لے کے, وہ پکڑا جاتا ہے کہیں نہ کہیں. ہمارے مشہور ڈاکٹر تھے جو بڑے اچھے ڈاکٹر